اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان عثمان فی چشتی زیب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ کی خدمت میں مخاطب ہوں۔ جناب محترم فیلڈ مارشل چیف اور آرمی اسٹاف سید آصم منیر صاحب، آپ کی بے شمار خدمات ملک پاکستان کے لیے خراج تحسین کا باعث ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بنیان المقصوص کا جو ذکر کرتے ہوئے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیشہ پگھلائی دیوار، اور الحمدللہ ہماری پاکستانی افواج اور ہمارے کمانڈر نے 10 مئی کو جوابی وار کرتے ہوئے دشمنوں کو ایسی ضرب لگائی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج میں کتنی صلاحیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے لیے لڑتے ہیں صفیں باندھ کر، اور وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے سیسہ پلائی دیوار ہے۔ انڈیا نے اپنی جہریت دکھاتے ہوئے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، اور ایک حملے کے بعد پاکستان نے within 4 hours میں جوابی وار کر انڈیا کی تمام فورسز کو ریز کر دیا، ڈھیر کر دیا، تو اس نے ایک اسلامی ممالک جو پچھلے 40 ایئر سے جس کی ہم میزبانی کر رہے تھے، افغانستان، اس کو اکسا کر اس کے وزیر خارجہ کو ہندوستان بلا کر فنڈنگ کی اور برین واشنگ کی، جس کی وجہ سے ابھی وہ وزیر خارجہ جو ہے انڈیا میں ہی موجود تھا کہ افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا، اور چمن بارڈر اور دیگر جو ہمارے کوریڈور گیٹس سے جہاں پہ تجارتی معاملات اور تجارتی ایکسرسائز ہوتی تھی، ٹرانسپورٹیشن دونوں سائڈوں سے سامان ادھر سے ادھر جاتا تھا، ٹریڈنگ کا مارکیٹنگ تھی، ہماری ٹریڈنگ کا ٹائم تھا، اس میں طالبان نے جنہیں سب سے پہلے پاکستانی حکومت نے قبول کیا، اور طالبان کی حکومت کو پوری دنیا نے قبول نہیں کیا، پاکستان واحد ممالک تھا جس نے طالبان حکومت کو قبول کرتے ہوئے اس کا ہر طرح سے ساتھ دیا، اور افغانستان میں حکومت بنانے میں اور ان کی معاونت کی اور حکومت بنانے میں ان کی مدد کی، تاکہ افغانستان ایک پرامن طور پہ دنیا میں جو ہے ابھر سکے۔ لیکن اس مہمان نوازی کا ہمیں صلہ یہ ملا، ہمارے ہی جوانوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر کاٹ کر اور ان سے جو ہے فٹ بال کھیلا گیا۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ وہی پیغام ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے جنگ بدر کے وقت دیا کہ لڑو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیے، لڑو ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ملک دنیا میں فسادات ڈالے، اور یہ طالبان کی حکومت تھی جو ٹی ٹی پی کی جو ہے پشت بنائی کرتی ہے، اور وہ ادھر سے دہشت گرد ٹرین کر جو ہے پاکستان میں پاکستان کے معصوم شہریوں کے لیے اور پاکستان کی افواج کے لیے، پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے وہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور پچھلے تقریباً 30 ایئر سے ہم اس دہشت گردی کی زد میں ہیں، ایک ہم میزبان بھی ہیں ان کے، دوسری طرف ہم ان کے مظالم بھی سہ رہے ہیں، اور ہماری حکومتوں نے، موجودہ حکومت نے بار بار افغانستان کی حکومت کو بلا کر یہ کہا کہ آپ ان گروہوں کی پشت پناہی ہو رہی ہے اور افغانستان میں یہ سرگرم ہے، ان کو روکا جائے، لیکن افغانستان نے پاکستان کی کسی بھی ریکویسٹ کو، جو عالمی بھائی چارے کی وجہ سے اسلامی ممالک، کیونکہ وہ بھی اسلامی ممالک ہیں، ہم بھی اسلامی ہیں، تو بین مسلمان انہیں بار بار یہ بابر کروایا کہ آپ کے خطے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن آخر وہاں پہ یہ اتنا بڑا جو سانحہ ہوا جس میں ہمارے جوان شہید ہوئے، اور پھر پاکستان کی حکومت کو میں خراج تحسین پیش کروں گا جس نے ہماری پاک فوج کو اور بالخصوص ہمارے کمانڈر کو، چیف اور آرمی سٹاف آصم منیر صاحب کو فل فلیج پاور دی کہ جو بھی جس سائڈ سے بھی پاکستان پہ حملہ آور ہو، یا وہ پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچائے، یا پاکستان کے اداروں کو نقصان پہنچائے، یا پاکستان کی سرحدوں میں گھسنے کی کوشش کرے، ان سب کو جو ہے نا نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور الحمدللہ پاکستان نے انڈیا کی اس سازش کو بھی جو ہے وہ ناکام بنایا، جس طرح انڈیا کی سازش کو پاکستان نے ناکام کیا، اور اسی طرح ہماری پاک افواج نے جو ہے
افغانستان کو جو وہ مورا بنا کر پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے اس کو بھی ریز کیا۔ اللہ پاک ہمارے جوانوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے تمام مشائخ بالخصوص سلسلہ چشتیہ کے درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی تمام مریدین کی درگاہیں ہماری پاک افواج کے ساتھ ہیں۔ تمام مریدین پوری دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں وہ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہماری ضرورت پڑے گی ہم اپنی پاک افواج کے ساتھ ہوں گے۔ کوئی بھی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا، ہم برادر ممالک ہوگا تو ہم اس سے پہلے ریکویسٹ کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنے ایجنڈے کو چھوڑ کر کسی اور کفار کا ایجنڈا جو ہے وہ اپنا رہا ہے تو پھر معافی کی نہیں ملے گی۔ جس طرح ہم نے انڈیا کو ریز کیا اسی طرح ہم نے افغانستان کو بھی یہ، اور پھر دیکھیں ہم نے افغانستان میں افغانی افواج کے علاوہ کسی پہ کوئی حملہ نہیں کیا، کسی سٹیزن کو وہاں پہ شہید نہیں کیا گیا، کیونکہ جو لوگ یہ کارروائی یہ کر رہے تھے فتنۃ الخوارج کے لوگ، فتنۃ الخوارج کے جنہیں ہم خارجی کہتے ہیں، اور جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اگر اتنا ہی انہیں جہاد کا شوق ہے تو فلسطین میں جائیں، وہاں پہ مسلمانوں کی مدد کریں، شام میں جائیں وہاں پہ مسلمانوں کی مدد کریں، اس کے بعد عراق میں جائیں وہاں پہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ یہ دیکھیں تمام اسلامی ممالک جہاں پہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ یہ فتنۃ الخوارج نہیں جا رہے اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں ثابت کر رہے، اور یہ ان لوگوں کی طرف جو پر امن ہے۔ اب دیکھیں ہم سپر پاور ہیں، پاکستان سپر پاور ہونے کے بعد بڑے دل کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ معاملات کو اچھے طریقے سے حل کیا جائے، اور ہماری افواج نے ہر دم پوری دنیا کو یہ بتایا کہ مسلمان امن پسند ہے۔ آج آپ نے ٹرمپ کو دیکھا کہ اس نے پی ایم کو کس طرح انوائٹ کیا اور سفارش کے لیے کہا کہ میرے لیے سفارش کرو کہ مجھے ایوارڈ ملے۔ پاکستان کی سفارش پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ایوارڈ ملنے کی ریکویسٹ کی جا رہی ہے تاکہ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایوارڈ مل سکے، اور یہ ہماری افواج کی کوششیں اور کاوشیں ہیں کہ پاکستان آج اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، چائنا کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، ایران کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے۔ 57 اسلامی ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص پھر دیکھیں عاصم منیر صاحب کی کاوشوں سے آج ہمارا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ وہ پاکستان جو پہلے تمام اسلامی ممالک کو دیکھتا تھا اور اپنی طرف دعوت بلاتا تھا، لیکن بیرونی دباؤ کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی تھی، آج اس دور میں 25 میں آ کر الحمدللہ پاکستان کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس ہو، پاکستان کی جو ہے دفاعی فورس ہو، پاکستان کے ایٹم ہو، ہمیں سب سے زیادہ جو ایمان ہے ہمارا وہ ہمارا مسلمان ہونے پہ ایمان ہے کہ ہم مسلمان بین مسلم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب کفار کے خلاف لڑائی ہوگی تو تب جذبہ ہمارا کچھ اور ہوگا، لیکن کفار کے پیچھے لگ کر جب ہمارے ساتھ مسلمان منافقت کریں گے اور ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو شہید کریں گے تو پھر ناقابل معافی ہوگا۔ ہم پورے تمام سلاسل جتنے بھی بزرگان دین کے آستانے ہیں بالخصوص خاندان چشت کے، وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اور میں اپنے مشائخ سے اور تمام مساجد کے علماء سے، تمام مشائخ کے مدارس سے یہ گزارش کروں گا کہ اٹھیں، آج وقت ہے، پاکستانی افواج کا ساتھ دینے کا وقت ہے، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہماری افواج تنہا نہیں ہے۔ پاکستان کے مشائخ، علماء اور زائرین جتنے بھی پاکستان کے سٹیزن ہیں وہ پاکستانی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں پہاڑوں کی بات ہو، ریگستانوں کی بات ہو، پانیوں کی بات ہو، پاکستان کی افواج پورے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں ہمارا حال بھی وہ فلسطین والا چاہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد ہے۔ ہمیں میزائلوں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں ٹینکوں اور گولیوں پہ یقین نہیں ہے، ہمیں یقین ہے تو اللہ کی ذات پہ ہے، اس کے رسول کی ذات پہ ہے، اور الحمدللہ ہماری افواج پہ ہے جن کے جوانوں نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں۔ حالیہ دنوں میں ہمارے ایک میجر صاحب نے اپنے جوان کو بچانے کے لیے اپنی شہادت پیش کی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن الحمدللہ
ہمارے اعلی افسران نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا فوجی چھوٹی رینک کا ہو یا بڑی رینک کا ہو، جب جان دینے کا شہادت کا وقت آئے گا تو ہماری افواج سب سے پہلے کھڑی ہوگی۔ میں اپنی تمام بابا جی کے مریدین سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی افواج کا ساتھ دیں تاکہ بیرونی سازشوں سے اس ملک کو محفوظ رکھا جائے۔ انشاءاللہ تمام مشائخ اپنے اپنے آستانوں سے ویڈیو بنا کر ہمیں بھیجیں، ہم آپ کا پیغام جو ہے آگے تک پہنچائیں گے تاکہ جو وین ہماری افواج کا ہے کہ پاکستان ہمیشہ سلامت رہے، پاکستان کی عوام ہمیشہ سلامت رہے اور پاکستان کی افواج کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یقین مانیں یہ ملک ہمیں کسی نے وراثت میں نہیں دیا، ہم نے اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے نذرانے پیش کیے ہیں، اپنی جانوں کے، اپنے مال کی، اپنی اولاد کے۔ یہ ہم سب کا پاکستان ہے، اور اللہ پاک ہمارے کمانڈر کو جو ہے زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔